حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی عظمت کے لائق اللہ جل شانہ کی ذات اقدس ہے، جو اپنی الوہیت و ربوبیت میں اسماء و صفات میں اکیلا یکتا وحدہ لا شریک ہے۔ انگنت لا تعداد درود و سلام تاجدار مدینہ امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، یہ ذات عرفہ و اعلیٰ کو اللہ مالک الملک نے اس کائنات کی رشد و ہدایت رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور جس ذات اقدس کو اللہ رب العالمین نے ایسے اصحاب اور ساتھی نصیب فرمائے جو چلتے تو اس زمین پر تھے لیکن عرش والا رب آسمانوں سے نازل کرتا تھا۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اپنے اللہ سے راضی ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثانی مسجد میں تشریف فرما، ایک دیہاتی اور بدوی آیا، آ کے اپنے بیٹے کی شکایت کرتا ہے، بتاتا ہے امیر المومنین میرا بیٹا میرے ساتھ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، میری بات نہیں مانتا، میرا لحاظ نہیں رکھتا، میری عزت و توقیر نہیں کرتا، میرے ساتھ صلہ رحمی نہیں کرتا، قطع رحمی کرتا ہے، میرا خیال و لحاظ نہیں رکھتا۔ شکایات کا انبار امیر المومنین کے پاس لگ گیا، اور آپ جانتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ جن کی بات اسلام کے لیے اس کی حیثیت یہ ہے کہ تلوار کے دستے پہ ہاتھ جاتا ہے اور تلوار نیام سے باہر نکل آتی ہے۔ بیٹے کو بلایا، کہا تیرا باپ تیری شکایت کرتا ہے تو اپنے باپ کی خدمت نہیں کرتا۔ درہ اٹھایا، بیٹے کو ادب سکھانے کے لیے اس کو مارنا چاہا۔ بیٹے نے امیر المومنین سے مخاطب ہو کے چند کلمات کہے، اور یہی کلمات آج کے ہمارے خطبہ جمعہ کا موضوع ہیں۔ کہا امیر المومنین میری ایک بات، ایک گزارش، ایک سوال سن لیں، کیا اللہ نے صرف دین اسلام میں والدین کے ہی حقوق رکھے ہیں یا اولاد کے بھی کچھ حقوق ہیں؟ امیر المومنین جواب دیتے ہیں، کہا صرف والدین کے نہیں، اسلام نے اولاد کے بھی حقوق رکھے ہیں۔ کہا امیر المومنین وہ حقوق کیا ہیں؟ آپ نے 3 باتیں بیان کی۔ کہا اولاد کے حقوق یہ ہیں کہ اس کے لیے جس عورت کو ماں کے طور پہ چنا جائے وہ ماں بننے کے لائق ہو، بچے کا نام رکھا جائے شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق اچھا نام رکھا جائے، اور تیسری بات اولاد کو قرآن کی تعلیم دی جائے۔ والدین کے یہ مین 3 حقوق ہیں۔ بیٹا کہتا ہے امیر المومنین میرے اس باپ نے ان 3 باتوں میں کسی ایک بات کا بھی خیال نہیں رکھا۔ رہی بات ماں کی، تو میرے باپ نے ایسی عورت کو بطور بیوی کے منتخب کیا جس کا دماغ خراب ہے، پاگل ہے، اس کا دماغ درست نہیں ہے۔ 2 درہم میں اس نے بطور لونڈی کے اس کو خریدا، اور اسی سے میں پیدا ہوا۔ جب میں پیدا ہوا تو میرے باپ نے میرا نام جعل رکھا۔ جعل عربی زبان میں، ہماری زبان میں ایک کیڑا ہوتا ہے کالے رنگ کا جو گندگی پہ آتا ہے، گوبر پہ آتا ہے، گوبر کو اکٹھا کرتا ہے، عربی میں اس کو جعل کہتے ہیں۔ کہا یہ غصے سے میرے باپ نے میرا نام جعل رکھا۔ اور تیسری بات، قرآن کا ایک حرف، ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جو میرے باپ نے مجھے سکھائی ہو۔ امیر المومنین نے وہی درہ جو بیٹے کی طرف اٹھانے لگے تھے باپ کی طرف اٹھا کے کہا
کہ اگر مجھے تیری عمر کا لحاظ نہ ہوتا لَأَدَّبْتُكَ، میں تجھے ایسا سکھاتا سبق کہ تو یاد رکھتا۔ میرے بھائیوں، ہر شخص آج ہر دنیا میں ہر دوسرا شخص اس بات کا شکوہ کرتا تو نظر آتا ہے کہ میری اولاد میری فرما بردار نہیں ہے، میرا بیٹا میری بات نہیں سنتا اور نہیں مانتا۔ اللہ مالک الملک نے اس کائنات کے اندر اولاد ایک ایسی چیز بنائی ہے کہ انسان پوری دنیا کا بادشاہ اور مالک بھی بن جائے، بیٹے کی خواہش اس کے دل کا حصہ ہوا کرتی ہے۔ اگر یقین نہیں ہے تو انبیاء کی دعاؤں کو یاد کر لیں۔ زکریا علیہ السلام سے لے کر کے ابراہیم علیہ السلام تک کہتا ہوا نظر آتا ہے، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اللہ میری اس دنیا کے وارث بننے والوں میں میرا بیٹا نہیں ہے، میرا وارث کون بنے گا؟ ابراہیم کی دعا، رب ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے بیٹا عطا کر۔ اور کائنات کی وہ شخصیت جسے محمد کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، طائف کی بستی میں پتھروں سے لہو لہان ہو کے جن کی آنکھوں سے آنسو نہیں آئے، وہ بھی اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں جاری، آسمان والے سے کہا القلب یحزن والعین تدمع ولا نقول الا ما یرضی ربنا، اللہ آنکھوں کے آنسوؤں پہ میرا اختیار نہیں ہے، دل کے غم پہ میرا اختیار نہیں ہے، اللہ زبان سے جملہ وہ نہیں آئے گا جو تیری پسند کے خلاف ہو۔ کائنات کے امام بھی اپنے بیٹے کی جدائی میں روتے ہوئے ملے۔ اولاد اس کائنات میں ایسی نعمت ہے کہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اگر انسان کو قیمتی متاع ہے تو وہ اولاد ہے۔ اگر یقین نہیں آتا تو کبھی ہسپتال کا چکر لگا کے دیکھ لینا، جس کا بیٹا بیمار ہو باپ کو رات کی نیند نہیں آتی، ماں کو دن کا سکون اٹھ جاتا ہے، باپ ڈاکٹر سے کہتا ہوا نظر آتا ہے ڈاکٹر صاحب پوری جائیداد بیچ دوں گا، میرا بیٹا بچ جانا چاہیے، پیسوں کی لائن لگا دوں گا، میرا بیٹا بچ جانا چاہیے۔ میرے بھائیوں، وہ میرا بیٹا اور آپ کا بیٹا جو دنیا کی سب سے بڑی متاع اور دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے، اس کو ہم نے دولت سمجھنے کے باوجود جتنی لاپرواہی اور اہمال آج کے دور میں اولاد کے متعلق پایا جاتا ہے، وہ شاید ہی کسی اور چیز کے بارے میں ہو۔ وہ باپ جو چند منٹ کے لیے اپنی 60-70 ہزار روپے کی بائک دروازے کے باہر اس لیے کھڑی نہیں رہنے دیتا کہ کوئی چوری نہ کر لے، اس کا بیٹا پوری رات بھی گھر سے باہر رہتا ہے تو اسے فکر لاحق نہیں ہوتی کہ وہ کہاں رہا اور کس جگہ پہ گزار کر کے آیا۔ تربیت اولاد میرے بھائیوں یہ سب سے پہلے، اور کائنات میں یہ اولاد واحد ایک ایسا طبقہ ہے جس کے حقوق اس وقت شروع ہوتے ہیں جب یہ دنیا میں نہیں آیا ہوتا۔ والدین کی اولاد پہ حقوق تب شروع ہوتے ہیں جب اولاد شعور کو پہنچتی ہے، بالغ ہوتی ہے، عاقل ہوتی ہے، باشعور ہوتی ہے، کمائی کے قابل ہوتی ہے، اس پہ باپ کے حقوق شروع ہوتے ہیں۔ لیکن اولاد کے والدین پہ حقوق کا آغاز کب ہوتا ہے؟ اس وقت ہوتا ہے جب ابھی یہ اولاد کا دنیا میں نام و نشان نہیں ہے۔ عرب کا ایک شاعر اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے کہتا ہے، کہا بیٹا اول احسانی الیکم تخیری لماجدۃ الاعراق بادنی فافھا، کہا میرا بیٹا میرے تیرے پہ جتنے احسانات ہیں ان میں سب سے پہلا میرا احسان تیرے اوپر یہ ہے کہ میں نے جس عورت کو تیرے لیے بطور ماں کے چنا وہ حسب و نسب کی بھی اعلیٰ ہے، وہ اخلاق و عادات کی بھی بہترین ہے، اور صاف حمیدہ و جمیلہ کی مالک ہے۔ میں نے جس عورت کو تیرے لیے بطور ماں کے چنا وہ دنیا کی بہترین خاندان اور قبیلوں کی عورت ہے جسے میں نے تیری ماں بنایا۔ میرے بھائیوں، اولاد کے حقوق کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب ایک شخص کسی عورت کو اپنے لیے نکاح میں لانے کے لیے منتخب کرتا ہے۔ آج یہ جملہ بڑا عام ہے، پہلی نظر میں محبت ہو گئی، اس محبت کو سرے چڑھانے کے لیے نہ ماں نہ باپ نہ حیا نہ شرم، دنیا کے سارے پردے اور رشتے توڑ دیے گئے۔ کائنات کے امام نے کہا تنکح المرأۃ لاربع، عورت سے نکاح کرنا ہے لوگ 4 چیزیں دیکھتے ہیں،
लिहस्बिहा उसका हसब नसब देखते हैं, लिमालिहा उसका माल देखते हैं, वाले जमालिहा उसकी खूबसूरती देखते हैं, वाले दीनिहा उसका दीन देखा जाता है। कायनात के इमाम फरमाते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ। ये किन को मुखातिब किया? उन नौजवानों को मुखातिब किया जो शादी की उम्र में हैं और शादी के लिए इंतजार में हैं, जिनको मेरे नबी ने कहा या माशर अश-शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअ फलयतज़व्वज। नौजवानों, जब शादी की हिम्मत और तौफीक हो जाए फिर शादी कर लिया करो। इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर व अहसनु लिलफर्ज। ये तुम्हारी नजरों की भी हिफाजत करेगी, तुम्हारी इज्जत और नामूस की भी हिफाजत करेगी। मन लम यस्तती फ़अलैहि बिस्सौम। अगर कोई इस्तिताअत नहीं रखता तो फिर रोजे रखे, वगरना शैतान उसको बहका के ले जाएगा। उस नौजवानों से कहा चार चीजें दुनिया वाले देखते हैं, जब तुमने देखना है तो तुम्हारा नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फरमाया मेरी नसीहत मानो। हम कहते हैं ना कोई किसी से मशवरा करना हो, बड़े के पास जाते हैं, जी बुजुर्गों मेरा ये काम है, इसमें आप क्या मशवरा देते हैं? आप बड़े समझदार हैं, आप क्या मशवरा देते हैं? आप बड़े बासलाहियत हैं, आपका क्या मशवरा है? आपकी मालूमात बहुत ज्यादा है, आपका क्या मशवरा है? मुझे और आपको मशवरा दिया उस हस्ती ने जो रब के बाद कायनात की सबसे अजीम हस्ती है, जो अर्श वाले रब के बाद इस कायनात में सबसे आला और अरफा है, जिनकी जुबान हिलती है तो आसमानों की मिली हुई तारों से हिलती है। ला यंतिकु अनिल हवा होते हैं। वो फरमाते हैं मेरा मशवरा मानो, फज़फर बिज़ाति दीन तरिबत यदाका। कहा अगर तुझे इख्तियार मिले हुस्न में, जमाल में, माल में, हस्बो नसब में, दुनिया वाले इनमें से किसको मुंतखब करते हैं उनको उनके हाल पे छोड़ देना। मैं तुझे ये नसीहत करता हूँ कि जिसका तुम्हें दीन पसंद हो उसे इख्तियार कर लेना, तेरी दुनिया भी संवर जाएगी, तेरी आखिरत भी सुधर जाएगी। पहला इख्तियार, औलाद का पहला हक। जिस औरत को बतौर बीवी के चुनना है उसको उसके दीन के मेयार पे परख करके चुना जाए। दीन का मेयार, फिर आगे सारी चीजें आती जाएं। दीनदार, हसीन हो बेहतरीन है, हसब नसब वाली हो बेहतरीन है, उसके पास दुनिया का माल हो बेहतरीन है, लेकिन ये दीन छोड़ करके सब कुछ को तलाश कर लिया जाए सिवाय नदामत और शर्मिंदगी के और कुछ नहीं है। पहला हक। दूसरा हक औलाद का, उसका नाम अच्छा रखा जाए। आज नामों की दौड़ बड़ी लगी हुई है। हमारा इंतखाब क्या है नाम रखने में? जी ऐसा नाम होना चाहिए जो कम से कम मेरे खानदान में ना हो, मेरी बुरादरी में ना हो, मेरे इलाके में ना हो, मेरे कुर्बो जवार में नाम ना हो। ऐसा मुनफरद नाम होना चाहिए। और नामों की दौड़ में बाज़ औक़ात ऐसे ऐसे नाम रख दिए गए जिन नामों को लेते हुए भी शर्म आती है। मैं डॉक्टर के पास बैठा था, नाम लिखवा रही है औरत। कहा बीबी तेरे बेटे का नाम क्या है? कहती मेरे बेटे का नाम साजन है। डॉक्टर समझदार था, कहता बीबी माजरत से गुस्सा ना करना, एक छोटी सी बात कहूं, नाराज ना होना। कहा बताओ। कहा तेरा बेटा अगर घर से बाहर खड़ा हो और तुझे घर के अंदर से खड़े होकर आवाज देनी पड़े तो क्या कहेगी? मेरे साजन घर आ जा। खुदा का खौफ करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ अपने अंदर पैदा करो। कायनात के इमाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नकुम तुदऔना यौमल क़यामति बिअस्माइकुम व अस्माइ आबाइकुम। कहा जब कयामत वाला दिन होगा, अर्श वाला रब तुम्हें जब आवाज देगा ना, तो तुम्हारे और तुम्हारे बाप के नाम के साथ तुम्हें आवाज दी जाएगी। इसलिए अपने नाम को रखते हुए इस बात का ख्याल रखो, फहस्सिनु अस्माअकुम, अपने नामों को अच्छा करके रखा करो, ताकि पहले जब कयामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन आवाज दे तो आवाज में नाम आए अब्दुल रहमान, अब्दुल्ला, अब्दुल रज़ाक, अब्दुल वहाब, अब्दुल कदीर, अब्दुल खबीर। अर्श वाला रब कहे ये तो खुद मेरी अबूदियत लेकर के आया है, इसके अंदर तो मेरी अबूदियत का नाम है। कायनात के इमाम के घर में बेटा पैदा हुआ, सुबह का वक्त हुआ, सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी ने बशारत बताते हुए कहा वलीदत ली अल्लैलत इब्नुन, मेरे सहाबा रात मेरे घर बेटा पैदा हुआ है।
وَسَمَّيْتُهُ بِاسْمِ أَبِي إِبْرَاهِيم، اور میں نے اپنے بیٹے کا نام اپنے باپ جد الانبیاء جناب ابراہیم علیہ السلام کے نام پر میں نے اپنے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا ہے۔ اپنے بچوں کا نام انبیاء کے نام پہ رکھو، اپنے بچوں کا نام صحابہ کے نام پہ رکھو۔ اور آج میرے بھائیوں اس کی اشد ضرورت اس لیے بھی ہے کہ وہ صحابہ کے نام جن کو عرش والا رب عرشوں پہ بیٹھ کے زمین پہ بشارتیں دیتا تھا، آج لوگوں کے نزدیک وہ نام غیر معروف ہو گئے۔ میں اپنے بیٹے کو ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا، ڈاکٹر کہتا ہے نام کیا ہے بچے کا؟ میں نے کہا اس کا نام ہے عکاشہ۔ مجھے پتا کیا کہتے ہیں؟ مسلمان ڈاکٹر ہے مسلمان کے ملک میں، کہتا ہے مولانا یہ مسلمانوں والا نام ہے، عکاشہ مسلمانوں والا نام ہے۔ میں نے کہا اگر تم مسلمان ہوتا تو تجھے پتا ہوتا کہ عکاشہ نبی کا وہ یار ہے جس کے لیے کائنات کے امام نے فرمایا تھا، فرمایا وہ 70,000 لوگ جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے ان کے لیے نبی بات کر رہے۔ صحابی کھڑے ہوئے، نام ہے ان کا عکاشہ ابن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی دعا کر دیں اللہ ان 70,000 لوگوں میں میرا بھی شمار کر دے۔ کائنات کے امام نے کہا انتا منہم، کہا جا عکاشہ میں محمد تجھے گارنٹی دیتا ہوں اللہ تمہیں بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرمائے گا۔ آج ہمارے لیے وہ نام غیر معروف ہو گئے، بچیوں کے نام ایکٹرس کے نام پر، دنیا کے ان لوگوں کے نام پر جن کو معاشرے نے بھی حقیر سمجھا، ان عظیم لوگوں کے نام پر۔ تیری بیٹی کا نام عائشہ ہو، حفصہ ہو، میمونہ ہو، زینب ہو، جویریہ ہو، کل جب قیامت کے دن جاؤ تیری بیٹی کو آواز دینے والا رب کائنات آواز دے این عائشہ، عائشہ کہاں ہے؟ نبی کی بیوی کے نام پہ نام ہو، شاید عرش والا رب اسی پہ ترس کھا کے تجھے جنت کا وارث بنا دے۔ تیسری بات، اولاد کے حصول کے لیے اللہ رب العالمین نے میاں اور بیوی کے ملاپ کو ایک رشتے کے طور پہ رکھا ہے۔ اس ملاپ کا پہلا حق یہ ہے، کائنات کے امام نے کہا جو شخص اپنی بیوی کے پاس جاتے ہوئے یہ دعا پڑھتا ہے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اللہ تیرے نام کے ساتھ اللہ ہمیں بھی شیطان سے بچانا، ہماری اولاد کو بھی شیطان سے بچانا۔ کائنات کے امام نے گارنٹی دی، فرمایا ان رزق بہ ولد، اگر اس دعا کے ساتھ ملنے والوں کو اللہ نے اولاد کی نعمت سے نواز دیا تو قیامت تک اس کی اولاد پر شیطان اپنا زور نہیں چلا سکے گا۔ آج 8 اور 10 بچوں کے باپ ذرا ایک لمحے کے لیے معذرت کے ساتھ ذرا غور کریں کہ یہ کتنے لوگوں کو دعا آتی ہے۔ کائنات کے امام نے اس دعا کو سکھایا۔ اولاد کا عقیقہ کرنا یہ نبی کی سنت ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یعق عنہ یوم سابعہ، جب بچہ 7 دن کا ہو جائے اس کا عقیقہ کر دو۔ احریق عنہ دما وامیت بہ الاعضاء، اس کے لیے خون بہاؤ، بیٹا ہے 2 بکرے، بیٹی ہے 1 بکرا۔ آج انتہائی افسوس کے ساتھ پی سی ہوٹل کے اندر دعوتیں تو ہو جاتی ہیں، بڑے بڑے ہوٹلوں پہ دعوتیں تو ہو جاتی ہیں، لیکن عقیقہ کرنے کی بات آئے تو کیا کہتے ہیں؟ یار فی الحال حالات ایسے نہیں ہیں، حالات اجازت نہیں دیتے کہ ہم عقیقہ کر سکیں۔ اس سے کئی گنا زیادہ مٹھائیوں اور دوسرے چیزوں میں خرچ کر چکے ہوتے ہیں۔ یہاں تو نبی نے شرط ہی نہیں رکھی، فرمایا جو کھانے کے قابل بکرا ہے اس کو تم ذبح کر دو، تمہارے بیٹے کا رحم ختم ہو جائے گا، اللہ رب العالمین اس کے مصائب سے اس کو نکال لے گا۔ بیٹا اپنی نوش و حواس کی عمر میں پہنچا، کہا اس کی زبان ہلے تو سب سے پہلا کلمہ جو اس کی زبان سے نکلنا چاہیے اس کے اندر اللہ کا لفظ ہونا چاہیے، وہ بسم اللہ کہے، وہ اللہ اکبر کہے، اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا کلمہ آئے اس کی زبان کے اوپر۔ جب یہ اللہ کی ربوبیت کے کلمے پہ آئے گا، کائنات کے امام نے کہا تھا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودان و ینصران و یمجسان، کہا رب جب دنیا میں کسی کو بھیجتا ہے نا تو اسے عقیدہ توحید پہ بھیجتا ہے، وہ ایمان پہ ہوتا ہے، توحید پہ ہوتا ہے۔
اب والدین کی مرضی ہے وہ اسے یہودی بنائے، عیسائی بنائے، مجوسی بنائے۔ اب تو نے بچے کی کھلنے والی زبان جو اللہ نے توحید کے اوپر بنائی تھی، اگر تو نے اس میں گالی ڈال دی، اگر تو نے اس کے اندر کو بدتمیزی ڈال دی، اگر تو نے اس کے اندر کو ناجائز جملہ ڈال دیا، اس کا ذمہ دار عرش والے رب کے پاس تو ہے۔ رب نے تو تجھے عقیدہ توحید کے اوپر اس کو تجھے عطا کیا تھا۔ مروان ابن عبد الملک بادشاہ وقت ہے، اپنے بیٹے کی تربیت کے لیے اتالیق کے سپرد کرنے لگے۔ یہ لمبا ہے، میں صرف اپنی اختصار کے ساتھ اپنے بیٹے کے استاد سے کیا کہا، صرف ان الفاظ پہ غور کر لینا، جمعے کا ٹائم بہت مختصر ہوتا ہے۔ کہا علمہ الصدق کما تعلمہ القرآن، کہا استاد محترم جس طرح میرے بیٹے کو قرآن پڑھنا سکھاؤ گے، اس سے زیادہ میرے بیٹے کو سچ بولنا سکھانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان الکذب یہدی الی الفجور وان الفجور یہدی الی النار، کہا جھوٹ انسان کو گناہوں کی طرف لے کے جاتا ہے اور گناہ بالآخر انسان کو جہنم کا ایندھن بنا دیتے ہیں۔ کہا میرا بیٹا تیرے پاس پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، سب سے پہلے اس کو سچ سکھانا ہے، اس کو عرب کے اشعار یاد کروانے ہیں، اس کو جو ہے وہ تیراکی سکھانی ہے، اس کو جسمانی اس کا خیال رکھنا ہے۔ جن لوگوں کی مجلس میں بیٹھتا ہے تیری ذمہ داری ہے، تو نے خیال رکھنا ہے کہ یہ بیٹھتا کن کے ساتھ ہے، اٹھتا کن کے ساتھ ہے۔ آج افسوس کے ساتھ یہ سوال سب میرے بھائیوں کے لیے ہے۔ بچہ اسکول میں پڑھتا ہے، والد محترم سے پوچھا جاتا ہے بیٹا کون سی کلاس میں ہے؟ کہتا ہے یار یہ تو مجھے نہیں اندازہ کہ کون سی کلاس میں ہے، لیکن جاتا ہے فلاں اسکول کے اندر، نہ اسے کلاس کا پتہ ہے نہ اس کی معلومات ہے۔ بچہ رات کو کہاں جاتا ہے؟ اکیڈمی میں۔ اس کے دوست اور احباب کیا ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الرجل یعرف بجلیسہ فلینظر احدکم من یخالل، اگر کسی بھی بندے کا اخلاق، عادات، حسب نسب، معاملات دیکھنا ہو تو اسے دیکھنے کی بجائے اس کے دوستوں کو دیکھ لینا۔ اگر اس کے دوست صالح ہیں تو اس بندے کے اندر بھی صلاح و خیر ہوگی، اگر اس کے دوست طالح ہیں تو اس کے اندر بھی خیر کی گنجائش نہیں ہوگی۔ فارسی والے نے کہا تھا جن سرا بہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز، کہا جنسیں اپنی جنسوں کے ساتھ رہا کرتی ہیں، کبوتر کبوتروں کے ساتھ رہتا ہے، باز بازوں کے ساتھ رہتا ہے۔ اور شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے ایک مثال کے ذریعے سمجھایا تھا، کہا میں ایک جگہ پہ گیا، میں نے زمین سے مٹی اٹھائی، میں نے اس کو ناک کے قریب کیا، اس میں سے خوشبو آ رہی تھی گلاب کے پھول کی، میں نے مٹی سے زبان حال سے مخاطب کر کے کہا، میں نے کہا گلے خوشبو در ہمام روزے رسید از دست محبوب دستم بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری کہ ادبوئے دلاویز تو مستم بگفتہ من گلے ناچیز بودم۔ مٹی نے کہا زبان حال سے، شیخ سعدی کہتے ہیں میں نے مٹی سے کہا کہ تیرے اندر سے خوشبو کہاں سے آ گئی؟ مٹی کہتی ہے، کہتی من گلے ناچیز بودم و مدت با گل نشستم، جمال ہم نشی درمن اثر کردم وگرنہ من ہما خاکم کے چے ہستم۔ کہا میرے ساتھ جہاں میں تھی وہاں پر گلاب کا پودا تھا، گلاب کی پتیاں گرتی تھی میرے اوپر، ان پتیوں کی خوشبو میرے اندر سرایت کر گئی ہے، وگرنہ میں تو مٹی ہی ہوں۔ میرے پاس جو پھولوں کا پودا تھا اس پودے کی پتیوں کی خوشبو نے میرے پہ اثر کیا ہے۔ اولاد کی اگر مجلس اچھی ہے تو یہ کسی نہ کسی دن بہت اچھا انسان بن کے ظاہر ہوگا۔ اپنی اولاد کو صدق سکھانا، اپنی اولاد کی تربیت کے لیے، اور سب سے بڑی بات کو ختم اختتام کی طرف لے کے آتے ہیں۔ آج لوگ ایسے بچے کو جو نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ اسے قرآن پڑھنا آتا ہے، نہ دین کے امور اخلاقیات عادات سے واقف ہے، پوچھے عقیدہ کیا ہے، عقیدہ توحید کسے کہتے ہیں، ایمانیات میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں، اسلام کا مطلب کیا ہے، اسلامیات میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں، اسلام کی بنیاد کن باتوں کے اوپر ہے، ابتدائی اسلام کے باتوں کو نہیں جانتا، اور اس کا باپ پتہ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں ماشاءاللہ بڑا قابل ہے میرا بیٹا،
بڑا ذہین فتین ہے میرا بیٹا، اس نے ٹاپ کیا ہے یونیورسٹی کے اندر، یہ اب اس وقت CCSS پاس کر رہا ہے، ابھی جو ہے یہ اس پوسٹ پہ چلا گیا ہے، ابھی اس کی تنخواہ 2.5 سے 3 لاکھ روپیہ ہو گئی ہے، ابھی یہ 20 سے 25 لاکھ مہینہ کما رہا ہے۔ تجھے اندازہ ہے کہ جس کو تو کامیاب سمجھتا ہے، اگر یہ ایمان اور تقوی سے خالی ہے تو نے تو اس کو جہنم کی لکڑی بنا کے رکھا ہے۔ انسان تو وہ ہے ہی نہیں، انسانیت تو اس کے اندر ہے ہی نہیں۔ اور کل جب تو عرش والے کے پاس جائے گا نا، وہ مالک کونین سوال کرے گا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر بندہ ذمہ دار ہے، اور رب نے پوچھنا ہے بتا، میں نے تو تجھے عقیدہ توحید والا بچہ دیا تھا، میں نے تو تجھے فطرت اسلام والا بچہ دیا تھا، جب تیرے گھر میں پیدا ہوا تھا تو یہ فطرت اسلام لے کر کے آیا تھا، بتا یہ نمازوں سے دور ہوا، یہ روزوں سے دور ہوا، ایمانیات سے دور ہوا، قرآن سے دور ہوا، نبی کی سنت سے دور ہوا، عقائد اسلامیہ سے دور ہوا۔ تو یہ سمجھتا ہے کہ تو ہاتھ میں 80 سال کی عمر میں تسبیح لے کے مسجد کے مصلی پہ بیٹھ گیا، تیرا حق ادا ہو گیا؟ نہیں، عرش والے رب نے اکیلے تجھ سے نہیں پوچھنا۔ اپنے بچے کی تربیت کے لیے سب سے بڑا پہلو اس کے لیے دعا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایسا ہتھیار بنایا، دکتور العریفی کہتے ہیں، میرے پاس ایک بچہ تھا، بڑا ہی ذہین، سمجھدار، بڑا شعور والا، کہتے میں سمجھتا تھا کہ یہ کسی بڑے پڑھے لکھے باپ کا بیٹا ہوگا، کہتے اتفاق سے والدین کی میٹنگ تھی، باپ اس کا بھی آ گیا، عام سا دیہاتی سا آدمی ہے، معمولی تعلیم کا مالک ہے، کہتے میں نے اس سے تنہائی میں ملنا چاہا، میں نے کہا تیرا بیٹا بڑا مؤدب ہے، اور یہ یاد رکھو کہ اولاد یا تو والدین کی عزت ہوتی ہے یا والدین کی ذلت ہوتی ہے۔ مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ گلی سے گزرتے ہوئے بزرگ کے پیچھے ایک بچہ دوڑتا ہے اور جا کر کے کہتا ہے السلام علیکم، بابا جی کیا حال ہیں، بابا جی آپ کیسے ہیں، بابا جی اس کے سر پہ محبت کا ہاتھ پھیر کے کہتے ہیں جیتا رہے بیٹا، کسی اچھی ماں کا، کسی خاندانی ماں کا بیٹا ہے۔ اور اگر یہی بچہ اس بابے کے پیچھے دوڑے، ہاتھ میں مٹی پکڑے اور جا کے بابے کے صاف ستھرے کپڑوں کے اوپر پھینک کے واپس بھاگے، تو وہ بابا کہتا ہے کسے کھچ دی کھچ۔ اکیلا گندا وہ نہیں ہوا، گھر کے اندر با پردہ و باحیا بیٹھی ہوئی ماں کو بھی اس نے ذلیل کر دیا۔ کائنات کے امام نے کہا تھا، فرمایا ان من اکبر الکبائر ان یسب الرجل والدی، کہ اگر گناہوں کی لسٹ بنائی جائے نا تو بڑے بڑے گناہوں میں سب سے ٹاپ کا گناہ یہ ہے کہ بندہ اپنے والدین کو گالی دے۔ صحابہ نے کہا حل یسب الرجل والدی، اللہ کے نبی کبھی ایسا ہو سکتا ہے بندہ اپنے باپ کو گالی دے، ماں کو گالی دے؟ ممکن نہیں ہے۔ کہا ہاں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کیسے؟ کہا یسب ابا الرجل فیسب اباہ ویسب امہ فیسب امہ، یہ کسی کو اس کے باپ کی گالی دیتا ہے، وہ جواب میں اس کو باپ کی گالی دیتا ہے، اس نے اس کے باپ کو نہیں اپنے باپ کو گالی دی ہے۔ یہ کسی کو ماں کی گالی دیتا ہے، وہ جواب میں اس کو ماں کی گالی دیتا ہے، اس نے اس کی ماں کو نہیں اپنی ماں کو گالی دی ہے۔ اپنی اولاد کو زبان کی حفاظت، اخلاقیات، ایمانیات سکھانے کے لیے میرے بھائیوں، یہ دنیا اس کو حاصل کرنے میں کوئی شبہ نہیں ہے، یہ ضرورت ہے انسان کی، لیکن آخرت آپ ہر نماز میں پڑھتے ہیں، بل تؤثرون الحیات الدنیا، آگے کیا ہے؟ والآخرۃ خیر وابقیٰ، اگر باقی رہنے والی چیز ہے تو وہ صرف آخرت ہے۔ یہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، دنیا میں تو بندہ بڑا جچتا ہے، بڑی گاڑی ہو، بڑی کوٹھی ہو، بڑا بنگلہ ہو، بہت کچھ ہو، لیکن اگر یہ حرام کا بنایا ہوا ہے تو یہ بنگلہ نہیں ہے، یہ ٹھنڈی گاڑی نہیں ہے، یہ قبر کے اندر دہکتی ہوئی آگ ہے۔ اگر آگ نہ سمجھے تو پھر سمجھنے کا کوئی موقع نہیں ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات گرامی، انتہائی معذرت کے ساتھ ایک وقت ہم نے اپنی زندگیوں میں وہ دیکھا کہ محلے میں اگر کوئی مہمان آتا تھا تو سارے گاؤں والے اس سے سلام لینے کے لیے آیا کرتے تھے. ایسا ہی ہے یا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہم نے وہ وقت اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور یہ بزرگ تو ہم سے بہت پہلے جانتے ہیں کہ اگر محلے میں کوئی مہمان آتا تھا، میں ایک گھر 10 چک کی بات ہے، کافی پرانی، تقریباً 1991-92 کی بات ہے. ایک دوست کے گھر چلا گیا، رات کبھی ہم اس گھر میں جاتے، کبھی اس گھر میں جاتے، کبھی تیسرے گھر میں جاتے، چلتے چلتے ایک گھر میں ہم رات سو گئے. میں نے صبح ان سے پوچھا، میں کہ اسلم صدیقی صاحب یہ تو بتا دو کم از کم کہ ان میں سے آپ کا گھر کون سا تھا؟ اور مجھے ہنس کے کہتے ہیں کہ ہمارے گھر آنے والا ہر مہمان یہی پوچھتا ہے، اس لیے کہ ہر گھر سے محبت اتنی ملتی ہے کہ بندہ سمجھتا ہے کہ یہ اسی کا ہی گھر ہے، یہ کسی بگانے اور پرائے کا گھر نہیں ہے. پھر ایک وقت آیا کہ یہ محلوں سے گزر کر کے گلیوں میں چلا گیا، گلیوں سے گزرتا ہوا یہ گھر کی دہلیز تک پہنچا، اور آج سوئے اتفاق سے یہ ہماری مسجدوں کی زینت بن گیا. مہینوں ہمارے ساتھ ایک ساتھی، مہینوں نہیں سالوں ہمارے ساتھ کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہے، نہ ہمیں اس کا نام پتا ہوتا ہے نہ اس کا حال پتا ہوتا ہے. اسلاف کا طریقہ یہ تھا کہ اگر کوئی ساتھی 3 دن سے زیادہ غائب رہتا تو اس کے گھر جا کے پتہ کیا کرتے تھے. آپ کو یاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت ابن قیس مسجد میں نہیں آئے، مسجد میں پوچھا صحابہ سے، میرے صحابہ ثابت ابن قیس نہیں نظر آ رہا. ساتھی کہتا ہے اللہ کے نبی میرے پڑوس میں رہتا ہے، آ کے بتاتا ہوں کیا مسئلہ ہے. ان کے گھر گئے، جا کر کے پوچھا، انہوں نے بتائی، ریزن بتائی، وجہ بتائی کہ اللہ نے قرآن اتارا ہے کہ جو لوگ نبی کی آواز سے اونچی آواز کرتے ہیں ان کے اعمال ضائع ہو گئے، میری آواز اونچی ہوتی تھی. اللہ کے نبی سے آ کے کہا، اللہ کے نبی ثابت ابن قیس تو یہ سمجھے بیٹھا ہے. فرمایا جاؤ جا کے اسے بشارت دے دو کہ ثابت تو جہنمی نہیں، تو جنت کا مالک و وارث ہے. اور بعد میں صحابہ کہا کرتے تھے کہ یہاں سے گزرتے ہوئے اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہو تو یہ دیکھ لو جسے محمد کی زبان نے جنتی کہا ہے. یہ رواج نہیں ہے، یہ ہمارا ادب اور اخلاق کا حصہ ہے کہ مسجد یہ اللہ نے مرکز بنایا. نماز تو گھر میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، اللہ وہاں پر بھی دیکھتے ہیں. ان مساجد کو بنایا اس لیے گیا ہے کہ آنے والے کے ساتھ تمہارا تعلق بنے، ایک دوسرے کے حالات سے واقفیت ہو ایک دوسرے کے ساتھ. اور یہ اتنا عام ہوتا جا رہا ہے کہ مساجد کے اندر باہر سے آنے والا بندہ اس طرح سے اجنبی ہو کے واپس جاتا ہے کہ گویا وہ کسی مسجد میں نہیں کسی دکان سے سودا لے کے واپس جا رہا ہے. ایمانیات کا حصہ ہے. معاذ ابن جبل دمشق کی مسجد میں بیٹھے ہیں اور شقیق ابن عبداللہ آ کے دیکھا، آ کے ان کو ملنے کے لیے گیا اور جا کے کیا کہا، انی احبک فی اللہ، میں تمہیں سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. معاذ ابن جبل نے کہا، قسم کھا کے کہتے ہو تم میرے ساتھ اللہ کے لیے محبت کرتے ہو؟ فرمایا ہاں قسم کھاتا ہوں میرے تمہارے ساتھ محبت اللہ کے لیے ہے، اس لیے کہ تم نبی کے یار و صحابی ہو. ان کو پکڑ کے گلے سے لگا کے کہتے ہیں، میں نے تیرے سے قسم تجھے جھوٹا ہونے کی وجہ سے نہیں اٹھوائی، قسم اس لیے اٹھوائی ہے کہ میں نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ واجبت محبتی للمتحابین فیہ. اللہ کے نبی نے کہا تمہارا رب کہتا ہے میرے لیے ملنے والے محبت کرنے والے ان کے لیے میری محبت واجب ہوگی. والمتزاورین فیہ، میری وجہ سے آپس میں ملنے والوں کے لیے میری محبت واجب ہوگی. والمتجالسین فیہ، میرے لیے آپس میں بیٹھنے والوں کے لیے اللہ کہتا ہے میری محبت واجب ہوگی. والمتزاورین فیہ، جو اللہ کے لیے ایک دوسرے کو ملنے کے لیے جاتا ہے عرش والا رب کہتا ہے میری محبت اس کے لیے واجب ہو گئی. آج جو بندہ تمہیں یہ کہتا نظر آئے نا کہ میرے پاس کسی کو ملنے کے لیے وقت نہیں ہے، تو سمجھ لو کہ وہ بندہ کہتا ہے میرے پاس اللہ کی محبت کے لیے وقت نہیں ہے. جو بندہ کہتا نا مجھے کسی مومن بھائی کے ساتھ ملنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، سمجھ لو کہ اس کے پاس اللہ کی محبت لینے کے لیے ٹائم نہیں ہے. جس کے پاس اللہ کی محبت آ گئی نا، عرش والا رب کہتا ہے قیامت کے روز
اللہ آواز دے کے کہے گا ان المتحابین فیہ، میرے وجہ سے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ جب وہ قریب جائیں گے تو عرش والا رب کہے گا بے جلالی، مجھے اپنی جلالت کی قسم ہے، الیوم اذلہ فی ذلی یوم لا ذل الا ذلی، مجھے میری اپنی جلالت کی قسم ہے، جو میرے لیے محبت کرتے تھے وہ آج میرے عرش کے سائے کے نیچے کھڑے ہوں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔